پہلی چیز جو میں آپ سے آئی جسٹ وانٹ ٹو شیئر ود یو از دیٹ چوائس صاحب کی بھی اجازت سے کہ آئی کانٹ لیکچر دا ججز، سو دس ول بی جسٹ اے ڈسکشن، سو پلیز ٹیک اٹ ایز اے ڈسکشن. اف دیر از اینی ٹائم اینی مومنٹ دیٹ یو وڈ لائک ٹو اسٹاپ می، آپ پلیز مجھے روک دیجیے. کین یو ہیئر می پراپرلی؟ اب دی کویشچن ہم ڈائریکٹلی آ جاتے ہیں جی کویشچن پہ کہ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ جو ہے اینڈ دی ریلیونس بیسکلی ان کمرشل کورٹس. تو اگر میں آپ کو ایکسکیوز می، اگر میں آپ کو یہ بات کہوں کہ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ پروبلی از گوئنگ ٹو بی دی سینٹرل لا ٹو اینی میٹر دیٹ کمز ٹو دی کمرشل کورٹس، so that would not be wrong. If I say anything which you don't agree, please feel free to stop me. So this evolution of اگر آپ میں ایک منٹ آپ کا لے لیتا ہوں، یہ جو ایولیوشن جس کو آپ کہیں گے نا کہ جو قانون کا بننا اور قانون کا بن کر پھر اس میں جو ڈیولپمنٹس ہونا ہے، that is exactly how if you look at the history of law کہ قانون بنا کس طرح سے تھا، قانون کی ضرورت کیا تھی. سو اگر میں اس کی لمبی ڈیٹیلز میں نہیں جاتا، اف یو وڈ جسٹ ریکال فرام یور اسکول کالج یونیورسٹی ٹائمز، یو وڈ سی دیٹ جورسپروڈنس میں پڑھا ہوگا نیچرل لا، دین پازیٹیو لا. سو دیر واز اے بگ شفٹ فرام نیچرل لا which was kind of more towards God sent things and even to obey somebody who's been sent by God. Then to positive law کی طرف جب آپ آتے ہیں، so several philosophical discussions on that. I'm not going to take any time on that. I'm just coming to commercial law, but I'm just saying that the evolution. And the interesting thing that I would encourage all of you is if you ever get time which is kind of beyond just these book readings and all, if you could read on those things also, so you will see that the evolution of law as it developed and how the development changed, and the change is reflective of the times that it came in. So پہلے وہ نیچرل لا میں رہے، پھر آپ پازیٹیو میں آئے، then so on and so forth. So ہم نے جب اسپیسیفک ریلیف کے تحت اگر آپ دیکھ لیں، سو اینی تھنگ دیٹ یو وڈ ٹاک اباؤٹ کمرشل ایکٹیویٹی، لیٹس یوز دس فریز اف آئی ایم الاؤڈ ٹو. بتا دیجیے کہ اگر یہ فریز ٹھیک نہ لگ رہی ہو تو ہم کچھ اور کہہ دیں گے. سو کمرشل میٹرز دیکھ لیجیے. اگر کمرشل میٹرز میں بھی آپ دیکھیں گے تو کمرشل میٹرز میں سینٹرل لا جو آپ کے لیے ہوگا وہ اسپیسیفک ریلیف ہی ہوگا نا جی. سو ایوری تھنگ اسٹیمز آؤٹ آف واٹ؟ اے کانٹریکٹ، این اگریمنٹ. Let me just kind of elaborate more. Deed, instrument. So یہ چیزیں جو ہیں یہ سینٹرلائز کریں گی on any activity that pertains to, of course, specific relief. And then you come to what? آپ کہتے کیا ہیں؟ Specific performance. اور اگر میری اردو ابھی بھی اتنی ٹھیک ہے جتنی میں سمجھتا ہوں، تو دعویٰ تعمیل مختص کہیں، تو تعمیل مختص ہے نا جی. جی سر، تعمیل مختص خاص تو اسپیسیفک آ گیا نا جی. سچے صاحب نے میرے کریکٹ کر لیا، اینڈ آئی اسٹینڈ کریکٹڈ سر، آئی اسٹینڈ کریکٹڈ. سو دیکھ لیں تو کیا ہو گیا جی. پھر آپ اس کو کتنا براڈ ایریا، بٹ اف یو نیرو اٹ ڈاؤن تو اٹ کمز ٹو اسپیسیفک پرفارمنس. اب اسپیسیفک پرفارمنس آف واٹ؟ اٹ وڈ بی اباؤٹ واٹ؟ میں ویل کم ان ٹو دوز ایگزامپلس، بٹ ابھی تو ہم ذرا تھوڑا سا ایک گراؤنڈ ورک کرتے ہیں نا جی، تھوڑا سا ایک لیٹس اوپن دا ڈسکشن. میں بار بار کہہ رہا ہوں لیکچر نہیں ہے، ڈسکشن ہے آپ لوگوں کے ساتھ. میری نہیں ہو سکتی، میں اتنی جسارت نہیں کر سکتا کہ میں آپ لوگوں کو لیکچر کی بات کروں. سو اب کیا ہو گیا جی؟ اب اسپیسیفک پرفارمنس آ گئی. اسپیسیفک پرفارمنس وڈ سم ہاؤ بی واٹ؟ the remedy would, if you like take it to a larger canvas, so specific performance would be what? It would be a remedy which is based in civil law. Civil remedy ho jayegi sir, and then you take it from there, and now so now specific performance will basically be a civil remedy. اب جب آپ تھوڑا سا اس کو if you look into the history, and I'm sure آپ لوگوں نے اس کو دیکھا ہوگا،
آپ لوگ تو اس کو ڈیل کرتے ہیں روز. You would have seen that the questions around specific performance have had a very fast evolving jurisprudence to it also. اگر آپ کورٹ کے حساب سے دیکھیں, آپ دنیا میں اگر آپ دیکھیں, سو پہلی بات یہ کہ the law that we are going to talk about, تو قانون ہم کون سا ڈسکس کر رہے ہیں سر جج صاحب؟ 1877 کا. And we are standing here in what, 2020. And we're talking about, اب now this بڑی جو خوش آئند بات ہے, which is very positive, is to look into this fact that we're talking about the setting up of commercial courts. آپ لوگ nominated commercial court کے جج صاحبان ہیں جی. Is that what it is? تو اب آپ نے specific relief کے principles کو apply کرنا ہے in commercial matters. And that's kind of, a very interesting development in time. دیکھیں جب پہلے آپ کبھی بات ہوتی تھی نا, تو you would, at least I think I am older. So when we used to talk about lawyers, تو آپ کہتے تھے کس ایریا میں پریکٹس کر رہے, تو primarily دو ہی چیزیں ہوتی تھی. یا وہ کہتے تھے ہم سول کے وکیل ہیں, یا وہ کہتے تھے جی ہم فوجداری کرتے ہیں. تو کچھ میرے جیسے یہ بھی کہا کرتے تھے ہم جی کارپوریٹ لا کی پریکٹس کرتے ہیں. تو وہ لوگ پوچھا کرتے تھے کہ جی وہ ہے کی. You see, but so this is evolution, you see, کہ آپ ایک اسٹیپ فارورڈ جا رہے ہیں. اب آپ کمرشل کورٹس کو ڈیل کریں گے, but while you deal with those commercial court cases, there'll be very, very interesting challenges that you would also have. So میں تھوڑا سا ذرا آپ کو ایک دم پھر سے اسپیسیفک ریلیف کے کچھ چیزیں میں آپ کے ذہن میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں, and then we'll move on to. I have prepared a list of questions that would rather be kind of more practical in nature. اب میں آپ کو قانون کو پڑھانا شروع کر دوں تو I think that will be not necessary. So the assumption is کہ سب کو قانون کا پتہ ہے, اور آپ سب لوگوں کو مجھ سے بہت زیادہ پتہ ہے. ٹھیک ہے جی. سو میں اگر آپ یہ نوٹ کرنا چاہیں تو آپ بے شک کر لیجئے. اگر آپ مجھ سے سوال پوچھنا چاہیں تو آپ پلیز سوال کیجئے. آپ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اسپیسیفک ریلیف ہے, اس کے اوریجنز جو ہیں وہ آپ کو ملتے ہیں انگلینڈ اور ایسی جورسڈکشن میں جہاں پہ ان کو کورٹس آف ایکوٹی ڈیل کرتے تھے. سو اٹس ویری ویری انٹرسٹنگلی کالڈ ایکویٹیبل ریلیف. تو یہ ذرا ذہن اپنا اس کو اف یو کوڈ جسٹ, I'm not emphasizing, but I'm just saying کہ ذرا ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھ لیجئے. So maybe towards the end if we have a little discussion also, that'll be more meaningful. So we're looking at an equitable relief, and we're looking at the courts of equity dealing with all these issues pertaining to specific performance. So میں نے آپ کو ایولیوشن کی بات کر رہا ہوں, I'm taking you there. So اب آپ 1800s میں جب دیکھتے ہیں تو یہ بار بار یہ آپ کو چیز لٹریچر ریویو میں بھی ملے گی کہ ان انگلینڈ بفور دی انوینٹ آف اسپیسیفک ریلیف دی اونلی ریمیڈی واز دیٹ آف ڈیمیجز انڈر وچ دی پارٹی ان بریچ نیڈ ناٹ ٹو پرفارم دی پرومس. مگر جب آپ اسپیسیفک ریلیف کے تحت بات کریں گے تو آپ کہیں گے ڈیمیجز میں ناٹ بی ایڈیکویٹ یا ڈیمیجز میں ناٹ بی انف. آپ کا زیادہ ایمفیسس جو ہے وہ تعمیل مختص خاص پہ ہے کہ واٹ واز اگریڈ ان دی اگریمنٹ, اینڈ ون از ایدر ناٹ ڈوئنگ اٹ اور ون از انیبل ٹو پرفارم, دین یو گو اینڈ ویئر ڈو یو گو, یو گو ٹو دا کورٹ. سو یہ سمجھ رہے ہیں جی. اور اگر جو ڈیمیجز اور کمپنسیشن کے حساب سے جو چیزیں ہیں وہ لارجلی کانٹریکٹ ایکٹ میں ڈیل ہو جاتی ہیں. So I'm not saying کہ یہاں نہیں ہوں گی یا ایسے میں, but I'm saying that largely the Contracts Act would deal with that situation. Let me take you a little more forward. And please correct me if I say something which is maybe slightly more academic than being practical. Sometimes the damages would prove to be insufficient. Is that a correct statement if I say? اور ہم صرف اسپیسیفک ریلیف کی بات کریں. سر آپ نے اپنی
میں آپ کا ایک کورس لسٹ دیکھ رہا تھا, اس میں تو ایک بہت لمبی ایک ڈیٹیل ہے جس میں آپ کی بہت ساری چیزیں آپ نے پڑھنی ہیں اور ہر ایریا کو آپ نے پڑھنا ہے. سو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو دیٹ, آئی ایم جسٹ اسٹکنگ ٹو دی اسپیسیفک ریلیف. So in order to obviate the hardship, the equity courts developed central reliefs called the specific relief. So جو میں شروع ہی میں نے کیا نا کہ جو ایولیوشن ہے, قانون بنتے ہیں, اس میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. So that development now you are also looking at here. So you know in a way you are making history. By now specific relief تو پہلے چل رہے ہیں نا جی عدالتوں میں, I think میں بیشتر مقدمات انہی چیزوں پہ چل رہے ہیں. بٹ ناؤ فار دا کمرشل کورٹس ٹو لک انٹو دس از کائنڈ آف اے اسٹیپ فارورڈ, اینڈ آئی وش یو آل دا بیسٹ. اٹس اے گریٹ اسٹیپ فارورڈ. دیکھیے اب میں بہت عرصے سے ایک چیز کہتا تھا, آپ یہ اس کو ذرا ذہن میں رکھ لیجئے, اٹ ول ہیلپ ان دس ڈسکشن ٹو کائنڈ آف سلائٹلی بی مور میننگ فل. دی ایولیوشن کائنڈ آف تھنگس میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں اسپیسیفک ریلیف اینڈ کمرشل کورٹس کے حساب سے دیکھیں, اسٹیپ فارورڈ کی چیز کو دیکھیں, تو کچھ عرصہ پہلے آئی واز ڈیلنگ ود دس کوشچن کہ جو الیکٹرانکلی ایک الیکٹرانک ایگریمنٹ ہے, اور وہ ایک الیکٹرانک ایگریمنٹ جب آپ کے پاس آتا ہے تو اس میں آپ سگنیچرز کیسے کریں گے. اینڈ دیٹ ٹک اے ویری ویری انٹرسٹنگ اسٹڈی کہ اس کے الیکٹرانک سگنیچرز کی پروویژن ہے. ایوری باڈی وڈ ریفر ٹو دا لا وچ از 2002, پھر اس کو کہیں کہ نہیں جی 2016 کا تو پیکا آ گیا ہے, الیکٹرانک کرائمز ایکٹ ہے. اچھا چلیں, جب آپ اس کو بھی ڈیل کر لیتے ہیں تو ود ایئر لانگز اور ڈیولپڈ کائنڈ آف ایک فیز جو ہے, اس میں ایک چیز بڑی زیادہ ضروری ہے جو اسپیسیفک پرفارمنس وغیرہ میں بھی آ جائے گی, بہت ضروری, کہ آپ کا جو اگریمنٹ ہے اس کو ایک اسٹیمپ پیپر پہ ہونا چاہیے. اب جب آپ الیکٹرانکلی ایک کو کرتے ہیں, اسی اگر آپ کو اسپیسیفک پرفارمنس آتی ہے اور کانٹریکٹ ایک الیکٹرانک فارم میں ہے, تو اس کی پھر اسٹیمپ ویلیو کا کیا ہوگا؟ would you go back and refer to the old style کہ نہیں جی وہ اسٹیمپ ویلیو تو پھر جو قانون سائلنٹ ہے تو پھر وہ اسٹیمپ ایکٹ اپلائی ہوگا. اس کی اسپیسیفک پرفارمنس کے لیے اور کیا چیزیں ہیں, یا اس میں اور کویشچنز آ سکتے ہیں. تو I'm just leaving you there with that thought. That's a kind of, that's also an interesting phase now. The interesting things that coming into these things. آپ جب ایک ایئر لائن کی ٹکٹ لے لیتے ہیں, ایئر لائن کی ٹکٹ جب لیتے ہیں تو وہ ایک آٹومیٹک ایک کانٹریکٹ ایگریمنٹ نہیں ہو جاتا آپ کا. اس میں اب آپ اس کو کئی دفعہ دیکھیں یا نہ دیکھیں تو ایک ہے نا جو ایک ایگریمنٹ آپ کے پاس آ گیا, وہ کہتے جی آیاٹا رولز ہیں, یہ ہے وہ ہے. اب اگر آپ دیکھیں تو اب آپ کو نہ ٹریول ایجنٹ کے پاس جانے کی ضرورت ہے اور نہ آپ کو اس ٹکٹ کی ضرورت ہے, وہ ایک پرنٹ آؤٹ سا مل جاتا ہے. اگر وہ پرنٹ آؤٹ نہ بھی ہوتا ہے آپ کے فون میں ایک میسج ہے, یو کین ٹریول آن دیٹ. سو ویئر از دیٹ ایگریمنٹ؟ ڈز اٹ مین دیٹ ایگریمنٹ از گون؟ نو, دیٹس ناٹ. You see, the things may have improved, the medium or the mode of doing things may have improved, but the basic thing would stand there. So that's exactly my question on this thing. That the specific relief would be standing there, but the application in commercial law would be all in very interesting. تو اس کے بعد جو ایک اور ذہن میں آپ اپنے کوشچن کو پلیز رکھ لیجئے, وہ یہ ہے کہ the principles of equity, justice and good conscience. Equity, justice and good conscience, like any other law, I would say, would be central to the specific performance. وہ میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا جی کہ یہ بیسکلی civil nature of cases کے لیے ہوگا. I mean the civil law would be there. It is a remedy which aims at exact fulfillment of an obligation. It is a remedy which aims at exact fulfillment of an obligation. The suit under Specific Relief Act may be brought to compel the performance of the contract by the person in default. Such relief may be either positive or negative. If it is positive, it is positive when a claim to performance of it, and negative when it is desired to prevent the doing of things enjoining or undertaking as not to be done. سمجھ رہے ہیں جی, کسی چیز کا
کرنے سے کہ کسی چیز کو ہونا چاہیے یا کسی چیز کو روکنے کے لیے. Either way you would come under the specific performance. The next part, and I would request you to pay attention also, is it provides for the exact fulfillment of the obligations or the specific performance of contract. So central to anything is what? Contract. Some kind of understanding, agreement. It is directed to the obtaining of the very thing which a person is deprived of and ought to be entitled to ask for, which is either entitled to or is entitled or ought to be entitled to ask for. It is a remedy by which party to a contract is compelled to do or omit the very acts which he has undertaken to do or omit. So exactly, you see, one's positive, negative, then you slightly more detail here. The remedies which has been administered by civil courts of justice against the wrong or injury fall broadly into two categories now. And what are those? One, those by which the suitor obtains the very thing to which he is entitled, and two, those by which he obtains not the very thing but compensation for the loss of it. Two, and so now summing it up, the specific relief is a remedy which aims at the exact fulfillment of an obligation. It is a remedy when the court directs the specific performance of contract, and protective when the court makes a declaration or grants an injunction. Is that clear, ji? Can I move forward, ji? So the law, you see, it's very when specific relief act becomes applicable, ji. That's another. I'm raising these questions, ji. Agar aapko kuch ho to phir mujhe please bata dijiye. If you want to add anything to it, I mean, I'll rather be learning more from you guys than I could say. When specific relief, agar aap notes kar rahe hain to ji please is tarah se likh lijiye. When specific relief act becomes applicable, when it comes to, again where I started, when it comes to civil law or the enforcement of civil rights arising out of a breach of a duty or non-performance. Remedies available are either compensatory or specific. Compensatory remedy include damages, while specific remedy is enforced by directing a person to do or forbear the very thing which he or she is under an obligation to do or forbear. The remedy of specific relief may also be awarded in the shape of declaration when no person is at fault. Are we clear till here, ji? When it can be granted. Now let me just go through a one-liner each, but let me go through this list. For if you want to add into this, please add, but if you're satisfied that this is enough, please. Specific remedies generally enforced in Pakistani courts include the following. 1. Taking possession of certain property. یہ اگر نوٹ کر لیں پھر ہم سب تھوڑی سی جو کوشچنس میں آئیں گے نا تھوڑی سی جب ڈسکشن میں تو تھوڑا سا ول بی انٹرسٹنگ. ڈائریکٹنگ پارٹیز ٹو پرفارم دی ویری ایکٹ which they are under an obligation to perform. 2. 3. Preventing parties from doing something which they are not under an obligation to do. اب یہ ایک انٹرسٹنگ ایک اور یہ نمبر 4 پہ ایک انٹرسٹنگ ایگزامپل آ رہا ہے جی. ریکٹیفائنگ انسٹرومنٹس. اب انسٹرومنٹ کی ریکٹیفیکیشن کے لیے بھی آپ کو ادھر ہی آنا پڑے گا. اینڈ ایز آئی سیڈ دیٹ اینی تھنگ دیٹ وڈ come out or anything that would involve a commercial activity would be somehow a contract or an agreement or an understanding or some kind of document
some kind of deed, maybe a partnership, maybe something else that needs maybe a power of attorney at times. And how a power of attorney could be very interesting also. We'll come to those questions. Number 5, rescinding contracts in writing. Number 6, cancelling instruments. Number 7, determining and declaring the right of parties to status or property. Number 8, sir मैं बिल्कुल कर देता हूँ जी, determining and declaring the rights of parties to a status or property. Number 8 पे अब हम आ रहे हैं जी, appointing a receiver. ये भी एक इंटरेस्टिंग आपका वो है जी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में. Number 9, taking an account of the property of a deceased person and administering the same. Number 10, taking accounts of a trust and administering trust property. There could be questions around commercial, उसमें भी आपको questions around trust भी आ सकते हैं. How there's a lot of trusts that are still here and are very famous, and there's a lot of work that goes around through trusts also. Number 11 जी, number 10 हो गया था जी. Number 11, foreclosing the right to redeem or sell mortgaged property. That's another, you see, mortgaged property. Number 12, redemption of property. And number 13, dissolving a partnership, rendition and realization of accounts. Sir, dissolving a partnership, rendition and realization of accounts, and compelling partners to pay balance due. This would largely be the areas which I thought that would cover. Specific relief, specific remedies generally enforced in Pakistani courts include the following. एक और चीज़ देख लीजिए जी, while the specific relief remedies are governed by the Specific Relief Act of 1877, compensatory remedies are to some extent governed by the Contract Act. अब इसको अगर हम देख लें तो ज़रा मैं एक छोटा सा एक, अगर आप इजाज़त दें तो एक छोटा सा एक आपके साथ एक हल्का सा एक रिव्यू कर लेते हैं जो लॉ है, and then we'll be very fastly moving to the examples that are more handwritten by me, and I thought those are questions that I would raise to the very distinguished audience as yours. अब let's come to this section 8. अगर अब हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पे आ गए जी, जरा सेक्शन 8 को अगर आप देख लें. सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड, मैं वन लाइनर करूंगा जी, आई एम नॉट गोइंग टू एनी डिटेल, आपको वो नहीं होगा, ज़रूरत भी नहीं है. सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स to a person on the basis of title the remedy of possession of specific immovable property. Is that right, sir? Section 9 पे आ जाएं सर. Section 9 को ज़रा नोट कर लें सर. इसने मेरी भी कुछ अटेंशन ली है. आप लोग भी अगर इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे तो we'll इंशाल्लाह have a very interesting discussion. Section 9 को ज़रा देखें सर, है क्या? Section 9 provides remedy to a wrongful dispossessed person irrespective of ownership or title of property, sir. Section 10 को देख लें जी, deal with recovery of specific movable property. Section 11 को ज़रा देख लें, ज़हन में रख लें, is just refreshing your memory. Provides a remedy for the recovery of specific movable property on grounds similar to Section 9 for specific immovable property. ठीक है सर. If I can just take you further by just mentioning that section 13, 14, 15 and 16 provide for part performance of a contract. ठीक है जी, इतना कहना आपकी ऑडियंस के लिए आई थिंक ज़रूर से ज़्यादा है जी, इससे ज़्यादा मुझे कहने की ज़रूरत नहीं.
If you look at Section 18, Section 18 of the Act provides for specific performance of a contract entered into by a vendor or lessor with imperfect title, sir. That becomes kind of, the heart of the discussion now. Commercial activity, heavy investment, and somebody comes with a imperfect title. ہم نہیں کہہ رہے کہ غلط title یا صحیح title, but imperfect title would be very wide interpretation to that. So what would happen, sir? What would happen is that it would hamper the commercial activity. And when it would hamper the commercial activity, that means there will be delays. No, I'm saying hamper not in the sense کہ وہ delay. By delay سے کیا ہوگا sir? کہ it discourages investment. And what you're dealing with, the theme here is the question on overseas also. اگر میں کچھ عرصہ پاکستان سے باہر رہا ہوں تو اس میں اگر ہمیں جب بھی کوئی کہتا تھا نا جی تو ہم کہتے تھے نہیں جی پاکستان میں پراپرٹی نہیں لینی جی. کوئی کہتا تھا جی زمین لے لیں, کوئی فلانا کر لیں. میں کہتا تھا نہیں یار مجھے بڑا ڈر لگتا ہے. اینڈ آئی ایم سیئنگ دس بیکاز آئی ہیو لیوڈ ہے جی, میں تو پاکستانی ہوں. تو ڈر کس بات کا لگتا تھا کہ یو گو بیک آفٹر سیورل ایئرس ٹو فائنڈ آؤٹ چھوڑیں جی وہ لینڈ ہی نہیں ہے وہاں پہ. اینڈ دیر آر میسو پرابلمس which a lot of overseas have dealt with. So the question is کہ وہ ایک trust factor بھی ہے نا sir. The other trust factor, because we're dealing with overseas and we're dealing with commercial issues here, the other factor is the time. کہ how much time would it take? If I could just ask you one question and move forward slightly more in a speedy way, دنیا میں جو اس وقت jurisdiction سب سے زیادہ ٹائم کے حساب سے کوئک ہے وہ آپ کے ذہن میں ہے جی کون سی ہے؟ اینی آئیڈیا جی؟ میں نہیں سمجھ, میں کہہ رہا کہ آپ کو اسپیسیفکلی پتہ ہونا چاہیے, بٹ اینی آئیڈیا گیس کون سی ہو سکتی ہے؟ ون آف دی کوئکسٹ آئی تھنک سنگاپور ہوگی سر. وہ کوشچن کیا ہے کہ اف یو لک انٹو دا ٹائم فیکٹر اٹ از اسپیڈیا. So you see, these are the things that we are also have to keep in mind when we're looking into an interesting phase in the history of law, that we're setting up commercial courts which are much needed and which would rather be improving the image of our country also. You see, so it's not only just setting up of the court, it's kind of improving the image of our country. It is re-establishing the faith. Number of Pakistan is 156. پاکستان کو وہ رپورٹ کی آپ بات کر رہے ہیں نا جو ہماری وہ جج صاحبان نے رپورٹ بھی لکھی ہے, وہ بڑی انٹرسٹنگ رپورٹ ہے. میں نے پڑھی وہ بڑی انٹرسٹنگ رپورٹ ہے. دیٹس ویری رائٹ. اور ادھر شاید ہم 154 ہیں اور ادھر نمبر شاید 2, 3 یا 4 ہے. ایسے ہی ہے نا سر؟ جیسے میں پڑھی سی وہ رپورٹ. تھینک یو فار پوائنٹنگ اٹ آؤٹ. آئی ایم گلیڈ دیٹ یو ریڈ اٹ. آئی ووڈ انکریج آل آف یو ٹو ریڈ اٹ. یہ ریسرچ سینٹر کے ہمارے جج صاحبان ہیں, انہوں نے یہ رپورٹ لکھی ہے وچ از اویلیبل آن دا ویب آلسو سر. تو اس کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں دے ہیو ڈن اے ویری انٹرسٹنگ سروے آن دا ٹائم کنزیومڈ اینڈ آئی تھنک دیٹ ول بی ویری امپورٹنٹ. اینی ویز اگر آپ کانٹریکٹ کی بات کریں تو ٹائم از دی ایسنس اینی ویز. سو لیٹ ٹائم بی دی ایسنس. ہاں جی چلیں جی, ہم اس کو اب آگے کوئکلی موو کرتے ہیں جی. 18 کو میں نے آپ کو بتا دیا جی. اب ہم 19 کو I will just skip, but then I'll come to chapter 3 now. And I would just say rectification of instruments. Rectification of instruments founded on the principle according to which ذرا دیکھ لیں جی تھوڑا سا اس کو, ذرا تھوڑا سا دیکھیں کوشچن ہو تو پھر ذرا ہم اس پہ ڈسکشن بھی کرتے ہیں جی. Rectification of instruments found on the principle according to which defect in expression should not be allowed to defeat the intention of parties. That's a very, very, very interesting provision. You're saying rectification. By rectification, what would you mean? That it can be rectified or it should be rectified. یہ cancellation کی بات نہیں ہے, rescission کی بات نہیں ہے.
ریکٹیفیکیشن ہے. ویری ویری انٹرسٹنگ پروویژن ہے. If a contract has been entered into with true intent by the parties but gets a defect due to some fraud or mistake, then enforcing it without rectifying the defect would injure at least one party, while rescinding it altogether would injure both. It can be rectified. And when you need a rectification, where would you come? Come under this law. So آپ دیکھیں گے جو میں نے آپ کو شروع میں ہی کہا کہ دا سینٹرل ٹو اینی کمرشل ایکٹیویٹی وڈ بی واٹ؟ وڈ بی کانٹریکٹ نا سر. کانٹریکٹ ہوگا تو اسپیسیفک پرفارمنس ہوگی نا سر. کسی نہ کسی طرح سے کوئی کانٹریکٹ ہوگا. اب آپ چیپٹر 4 اور 5 کو بھی ذرا دیکھ لیجئے. اٹ پرووائڈس فار دی ریسیشن آف اے کانٹریکٹ اینڈ دی کینسلیشن آف انسٹرومنٹ. یہ کس میں کہے گا؟ ریسپیکٹولی آلموسٹ آن سملر گراؤنڈز ویئر بائی دا کانٹریکٹ اور انسٹرومنٹ ول بی وائڈ اور voidable at the options of one party. This instrument would also include contracts. تو آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی یہ کوشچن جو ہے یہ آپ کے اس میں آ جاتا ہے. جی اگر آپ چیپٹر 7 کو، میں اس لیے وہ پروویژنس میں نہیں جا رہا کہ سر آپ لوگوں کے سامنے وہ بالکل بے معنی ہے، مگر چلیں میری اپنی تسلی کے لیے، بیکاز وی ڈیلنگ اسپیسیفکلی ود دی کمرشل سیٹنگ اپ آف کمرشل کورٹس. اب آپ نوٹیفائڈ ہو گئے ہیں سر سارے، بہت مبارک ہو جی. تو اب آپ جب سے اس ٹریننگ کے بعد آپ چارج لے لیں گے جی انشاءاللہ. دیٹس ویری ویری گڈ جی. جی سر. سر اس میں جو ریکٹیفیکیشن اور ڈیسیژن ہے، جی سر بالکل سر. آپ وائی ڈونٹ یو جسٹ ٹیک دا لیڈ اینڈ الیبوریٹ اٹ سر. آپ کی نظر میں کیا ہے؟ میں جناب سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر جناب اس پہ تھوڑا سا ریکٹیفیکیشن تو سر ہوگی نا جہاں پہ ڈاکومنٹ ہیز انف دیٹ اٹ کوڈ بی ریکٹیفائڈ. مطلب اس میں سر میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اس کو کیور کر دینا سر بائی ریکٹیفائنگ اٹ. ٹھیک ہے، بٹ آل پرنسپلس وڈ ریمین دیئر کہ انٹینشن ٹھیک تھی، ڈیلیبریٹ نہیں ہے. یو سی آل دوز کویشچن وڈ بی دیئر بٹ دیر از روم ٹو ریکٹیفائی اٹ. آپ جی ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا. جنیرک ٹرمز میں اگر آپ یوز ہو گیا تو آپ اس کو زیادہ کلیریفائی کر سکتے ہیں کہ جی اٹ واز ایگزیکٹلی ناٹ آئل بٹ جی 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 پلیز. جی 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 ہو جاتی ہیں جی جی ہو جاتی ہیں. ایگزیکٹلی دی پوائنٹ از ایبسلیوٹلی بالکل. You see, the answer to the question is rather very simple. کہ ریکٹیفیکیشن کا مطلب ہے کہ it should be agreeable to both the parties. پہلی بات وہ اس میں یہ کہ the contract remains same. آپ اس چیز کو ریکٹیفائی کر کے you move on with the same contract. ٹھیک ہے نا جی. by rescission کا مطلب ہے which is absolutely different. You looking at cancellation also, you see. So وہ ایک بالکل different remedy ہے. Rectification is that you can move on, but something which has been done inadvertently کہہ دیں اس کو. اگر ایک وہ لیگل ٹرمینالوجی میں بھی اگر آپ اس کو کہہ دینا تو وہ اس طرح سے ہے. Is that clear جیسا؟ تھینک یو جی. اگر آپ چیپٹر 7 کو دیکھ لیں جی، it deals with very interesting provision and for all commercial court judges it will be very interesting, is it deals with the appointment of receiver pending litigation in order to secure the property. That would become a very very vital role. میں ابھی آؤں گا جی اس پہ. وہ کچھ کوشچنس میں نے جو اپنی طرف سے میں نے سوچا کہ وہ بنائیں گے ذرا اس میں ڈسکشن اب کرتے ہیں نا جی. وی ہیڈنگ دیئر ناؤ. تو وہ ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے نا جی. But now you're looking at an investment which is as commercial court judges. ایک انڈسٹریل ایکٹیویٹی لگنی ہے، اس میں آپ نے 100 کروڑ روپے کی جگہ لی ہوئی. اس میں ذرا سا کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، وہ ڈیلے ہو جاتی ہے، وہ کام رک جاتا ہے، تو آپ مجھے بتائیں وہ دیٹ وڈ بی سلائٹلی پرابلمسم.
تو کوشچن ہے کہ ان چیزوں کو بھی اوور کم بھی کرنا ہے نا جی. اینڈ موو آن ان واٹ ڈائریکشن؟ موو آن ان اے ڈائریکشن وچ وڈ امپروو and encourage the commercial activity. So that's a very, very interesting role. That's a very interesting role. And how the economic well-being would also depend on you see, the commercial activity. And hence the role of commercial courts would be very, very interesting, like any other court. But now this is, because this will be specialized, it will be very, very interesting, sir. Very interesting. And I am just... ایسے ہی ہے جی بالکل. اس پہ بھی میں آتا ہوں نا جی, انٹرم انجنکشن کی ہے جی. میں اس پہ بھی ایک دو چیزیں اور میں نے کی ہیں, وہ آپ لوگوں کی مدد سے ذرا وہ جو ایگزامپلس ہیں نا وہ میرے بھی ذرا کلیریفائی ہو جائیں گے. بٹ آئی ول ریز دوز ایگزامپلس کیپنگ ان مائنڈ جسٹ کمرشیل کورٹس, اسپیسیفک پرفارمنس. تو یہ ریسیور والا تو ہمیں کلیئر ہے نا جی, اس میں آئی ڈونٹ تھنک دیٹ آئی نیڈ ٹو گو. دس سیکشن ہیز اٹس کورسپونڈنگ پروویژن ان دی کوڈ آف سول پروسیجر آلسو. ٹھیک ہے نا جی, اپوائنٹمنٹ آف ریسیور. جی اگر آپ اس کو دیکھ لیں, سم مور, آپ نے جس طرح فرمایا, سم مور اسپیسیفک ریمیڈیز ہیو آلسو فاؤنڈ دیئر پلیس ان ادر اسٹیچوٹس. ان اے مارٹگیج کانٹریکٹ, اے مارٹگیجی may sue for foreclosure or sale. At the same time, the mortgagor may sue for redemption of property. The remedies are governed by the provisions under the Transfer of Property Act and the Code of Civil Procedure. Now, the concluding example that I would give, and then we'll slightly go into slightly more question, discussions, things that I would raise, questions that I have. If a partnership is dissolved, اب ایک دیکھیں ذرا پیرامیٹرز دیکھیں آپ کتنے, ذرا اسکوپ دیکھیں کہ کتنا انٹرسٹنگ ہے. کیا آپ انسٹرومنٹس کو بھی ڈیل کر رہے ہیں, آپ پراپرٹی کے میٹر کو بھی ڈیل کر رہے ہیں, آپ کانٹریکٹ کی اسپیسیفک پرفارمنس کو بھی ڈیل کر رہے ہیں, آپ کینسلیشن انسٹرومنٹس کے مختلف جو انسٹرومنٹس ہیں ان سے بھی ڈیل کر رہے ہیں. بٹ اب پارٹنرشپ پہ اگر آپ آ جاتے ہیں, if a partnership is dissolved, its accounts are to be taken into account and its assets realized, while each of the partners may be compelled to discharge his or her liability by paying the balance due from him or her. So the questions around partnership جو ہیں وہ بھی کہاں آئیں گے سر؟ I would think that we have material in hand, and I would request کہ اگر اب مجھے اجازت دیں, so we'll go from these, and if you allow me to sit also, کہ آپ کی اجازت سے میں بیٹھ سکتا ہوں. اب جو اسپیسیفک ریلیف پہ پھر میں ان کو 4 پوائنٹس میں نیرو کر دیتا ہوں کہ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے تحت سوٹ جو ہے اس میں کیا کیا ریلیٹس, اموویبل پراپرٹی, کانٹریکٹ ریلیٹڈ. اب اگر ایسا ہی ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایک انڈسٹریل, لیٹ سپوز ایک کمرشل ایکٹیویٹی کرتے ہیں, میں انڈسٹریل ایک کمرشل ایکٹیویٹی کہہ دیتا ہوں. اس کمرشل ایکٹیویٹی میں سر آپ سروس پرووائڈرز ہیں نا جی, جس طرح وابڈا ہے یا اس کو لیسکو کہہ دیں یا واٹر ہے, اب گیس بھی ہے جی, بالکل ہے جی. آپ نے ایک کمرشل ایکٹیویٹی کے لیے آپ ایک جگہ لے لیتے ہیں یا لیز کر لیتے ہیں, لیٹ سپوز دیر از اے ہیوی انویسٹمنٹ انوالوڈ ان دیٹ. اب یہ کویشچنز ہیں سر, اس میں آپ نے جواب دینے ہیں, ذرا انٹرسٹنگ ہو جائے گا, آپ کی گفتگو سے ہم اس کو مزید بہتر کریں گے سر. تو آپ اب انتظار کر رہے ہیں جی, وہ آپ نے ان کا جی آپ اتنے فلاں پیسے دے دیں جی, ڈیمانڈ نوٹس آ گیا ہے, ایسے ہی کوئی لفظ ہوتا ہے نا جی سر, وہ ڈیمانڈ نوٹس آ گیا, پیسے آپ نے جمع کرا دیے سر, آپ کا کنیکشن نہیں لگ رہا, اینڈ یو ویٹ. اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے سر کہ آپ کا ڈیلے ہو رہا ہے, اور ایٹ ٹائمز اے ڈیلے کائنڈ آف از ویری کاسٹلی. تو اس میں سر آپ کے پاس کیا ریمیڈی ہوگی؟ ایک کمرشل کورٹس اب سیٹ اپ ہیں, کمرشل کورٹس ماشاء اللہ اپنا کام کر رہی ہیں. سو یہ تو ایک کانٹریکٹ ہو گیا ہے نا سر. آپ نے مجھے, میں نے آپ کو کہا جی مجھے یہ سب چاہیے, آپ نے مجھے کہا جی کہ یہ اس کے آپ اتنے پے کر دیں, میں نے وہ پے کر دیا, میرا کام نہیں ہو رہا تھا سر, میں کیا کروں گا؟ واٹ وڈ بی دی ریمیڈی if I were to knock at the doors commercial court کے لیے جی؟ You have two remedies. Sir. Either to perform that specific relief
تو سر میرا سوال آپ نے پہلے میں ہی دے دیا جی سر کہ یو ول کم ٹو دا کمرشل کورٹ کہ جی میرا یہ آپ دیکھیں نا وہ جو میں نے آپ کو اس لیے وہ پی آئی اے کی ٹکٹ کی بھی مثال دی تھی نا, وداؤٹ ایون سیئنگ کہ ایسی چیز ہے, آپ کا ایک کانٹریکٹ ہو جاتا ہے نا سر, وہ کہتے ہیں جی یہ آیاٹا رولز کے مطابق یہ ہے, خدا نہ خواستہ یہ ہوا تو یہ ہے, خدا نہ خواستہ ہے نا سر, اس میں ہوتا تھا. جی سر وہ سر یہ اب یہ چیزیں اب آپ نے دیکھنا ہے, یہی تو ہم نے انٹرسٹنگ سر یہی تو ہم نے ڈیل کرنا ہے. وہ کنزیومر کہے گا کہ جہاں آپ کو سروسز نہیں مل رہی یا سروسز آپ کو جو مل رہی ہیں دے آر ناٹ ایٹ پار ود واٹ واز پرومسڈ, ٹھیک ہے سر, بٹ آپ نے ادھر تو آپ نے دیکھنا ہے کہ سر میں نے تو آپ نے جو مجھے کہا میں نے کر دیا, مائی پارٹ ہیز بین ڈن. سو ناؤ واٹ یو سیئنگ تعمیل مختص خاص, so you go for specific performance. سر آپ میرے کبھی کوشچنس تو رہنے, میں تو سمجھ رہا تھا میں نے کوئی بڑے سوال بنائے ہیں سر, آپ نے پہلے ہی پری ایمپٹ کر لیا اس کو. میں سوال بنایا ہوا اس پہ پری ایمپشن والے, اس کے علاوہ بھی ایک دو بنائے ہیں. ذرا یہ پریکٹیکلٹیز ہے نا سر, ہم نے اسی کو تو دیکھنا ہے, اسی کو دیکھ کے تو ہم نے سر وہ یہی تو انٹرسٹنگ ہوگا. دیکھیں نا پہلے میں نے آپ کو سوال اسی لیے ریز کر دیا تھا کہ جو الیکٹرانک ایگریمنٹس ہیں ان کا کیا ہوگا, آپ کے پاس آئیں گے نا سر, اب کمرشل کورٹس ہیو ٹو ڈیل ود دوز کمرشل ایگریمنٹ. سر آپ کچھ کہہ رہے تھے سر, جیسے صاحب سوری میں آپ کا ہاتھ دیکھ لیا تھا. the authority جی جی بالکل to do as per agreement, بالکل, اور اس میں وہ اس پہ ججمنٹس بھی کافی ہیں سر. بے شک ہیں, مگر میں تو کہہ رہا ہوں سر کہ جورسڈکشن تو آپ کی ہوگی نا سر. سر میں تو ایک چھوٹے سے میٹر میں کہہ رہا ہوں کہ جورسڈکشن آپ کی ہے سر. اور وہ اب دیکھیں دی سیکنڈ کوشچن میں چلے, میں ذرا اس کو دیر سے آنا تھا, میں تو بڑا انجوائے کر رہا تھا اس کو, جیسا آپ نے مجھے بتا دیا کہ ان کے ذہن میں سوال آ رہے ہیں. میں پریمپشن والا میں نے لکھا ہوا ہے سر, وہ نوٹیفیکیشن تو آ گیا ہے, ریمیڈیز پرووائڈیڈ انڈر سول پروسیجر. نہیں میں آپ کو بتا دوں سر, اس میں کام کا طریقہ ہے نا سر, اس میں یہ ہے سر کہ وہ آپ کی قانون تو یہ موجود ہے نا سر, کسی نے اسپیسیفک ریلیف کے تحت دیکھنا ہے, کسی نے کانٹریکٹ کے تحت دیکھ لینا ہے, کسی نے وہ ہو گیا نا سر. تو دیٹ سفائسز, اگر وہ پراپر انگریزی کا لفظ یوز کریں تو دیٹ سفائسز ہے. ہاں وہ کمرشل والی آپ کی بات کنزیومر پروٹیکشن والی 100% ہے, بٹ آئی تھنک دیٹ ہیز اے ویری نیرو ڈفرینس. وہ سلائٹ ڈفرینس جو ہے نا سر, وہ آپ کو services as not provided as what was promised to be provided is different than no service being given as to what you have done your part. It's different. یہ میرا اس میں کمرشل کوڈ کے حساب سے. سیکنڈ کوشچن سر جی پلیز. ایز کمپیئر ٹو انڈیا, جی انڈیا میں کمرشل سوٹ ایکٹ 2015 جی 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 اس میں تو اسپیسیفک ریلیف میں بھی وہ امینڈمنٹ آ گئی ہے نا 18 میں 17 میں, تو اس کے حوالے سے ہمارے یہاں کوئی امینڈمنٹ نہیں آئی سر. وہ ایون کہ ہماری کوئی ڈیفینیشن بھی نہیں ہے کمرشل. آپ بجا کہہ رہے ہیں, آپ بھی نا میرے سے آگے چلے گئے نا. دیکھیں نا اب آپ جج صاحبان ہیں نا, آپ کی ذرا آپ کا ایکسپیرینس جو نا پریکٹیکلٹیز کا زیادہ ہے. میں نے جو دوسرا سوال کیا تھا وہ آپ کے سوال سے, میں نے دوسرا سوال یہ کیا, دیکھیں وہ 17 کی جو امینڈمنٹ آئی ہے اس میں جو ہارٹ آف دی امینڈمنٹ ہے وہ یہی ہے نا کہ ایک ایگریمنٹ ٹو سیل اگر ہوا ہے, اس میں ایک پارٹی آ کے کہتی ہے آئی ایم ولنگ ٹو پرفارم. یہ ایک سٹینڈرڈ ہے ہمارے اس میں کہ 10 کروڑ کی پراپرٹی پہ 25 لاکھ روپے دیتا, اور اس کے بعد آگے کہا جی میں تو کرن نو تیار ہوں, اگلا نہیں مان رہا. یہ لکھا ہوتا ہے نا سر. اس میں اب کیا قانون بن گیا ہے سر, ایون کہ آپ پیسے جمع کرا دیں, جمع کرا دینا. یہی امینڈمنٹ ہے نا سر 17 میں جو وہاں پہ 17 میں سر. یہ سر ایز ہمارے یہاں کمپیئر ججمنٹ بھی ہے, سر ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی تھی سر. اس کے 2017 بعد کی ججمنٹ ہے سر. اس کے بعد 2019 کی بھی آئی ہے شاید بلال صاحب کی 20 میں آ گئی نا. اس سے کیا ہو گیا سر کہ آپ کا ایک بگ پارٹ آف دی لٹیگیشن جو ہے وہ از ٹیکن کیئر آف بائی دیٹ. ریفیوز کر یا دے بھی دیا سر, انٹرم دے بھی دیا, سبجیکٹ ٹو ڈپازٹ پہ آ گیا. جب سبجیکٹ ٹو ڈپازٹ آیا تو پھر اس میں اسپیسیفک پرفارمنس رہی کیا. آپ دیکھیں نا سر, آپ نے تو ڈسکریج کر دیا نا. دی پارٹی ہیڈ دس انٹینشن, اب میں نہیں کہتا ایوری ٹائم بٹ موسٹ آف دا ٹائم از ٹو کائنڈ آف ری نیگوشیٹ اٹ, یا کئی دفعہ پیسے نہیں بھی ہوتے.
The question is that it is a very, very big check on the misuse. میری انڈرسٹینڈنگ یہ سر حکم ضرور جی ایسے ہی بالکل آتا ہے. اور لوگ سب 5 سال 10 سال رکھتے ہیں اسی طرح پھنسا کے رکھتے ہیں, بعد میں وہی پراپرٹی بیچ کے کہتے ہیں ہم پیسے دے دیں. سر آپ نے ایگزیکٹلی وہی کہا ہے جو آئی کین ٹیل یو کہ ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک پراپرٹی خرید لیتے ہیں. اب دیکھیں if you look at the dynamics here and now you're looking at things as commercial court judges, property جس میں آپ کی بات کریں اس کی ویلیو بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے نا, اس میں بہت پیسے لگے ہوئے ہیں, انویسٹمنٹ ہے, سارا کچھ ہیمپر ہو جاتا ہے نا سر, ڈیلے ہو جاتا ہے, پھر عدالت میں چلا گیا, پھر ہوتا ہے کب ہونا ہے. you see all those factors that وہ جو آپ کا ہے نا, وہ جو آپ کی کمرشل ایکٹیویٹی کو تھوڑا سا ڈسکریج کرتا ہے, if you would allow me to use that word. اس میں ہوتا ہے کہ سر کہ ابھی آپ آج سے 5 مہینے پہلے دیکھیں نا تو پراپرٹی کی قیمت گری ہوئی تھی. بہت سے لوگوں نے ایسے ایگریمنٹ کر لی ہیں, اس کا فائدہ کیا ان کو ہونا ہے, وہ ابھی اسٹے لے لیں یا ایسی چیز کر لیں, دل بیٹر نیگوشیٹ آگے بھیج دیں گے. اور اگر وہ اسٹے بھی ان کو مل جائے مثال کے طور پہ کہ جی وہ تو ریڈی ٹو پرفارم ہے, اور اس کی جگہ اگر یہ ملے کہ آپ پیسے تو جمع کرانے تھے پھر بعد کی دیکھیں گے, تو پھر تو آپ کا بیسکلی ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ 90% کا تو کام آپ کا ختم ہی ہو گیا نا جی. آپ نے اسی کو تو کیپٹلائز کرنا تھا نا جی, ٹو مے بی ری نیگوشیٹ, مے بی ٹو بیٹر نیگوشیٹ, کو فائدہ کر لیں ساری چیز. تو وہ جو ہے نا جی دیٹس آئی تھنک دیٹس اے ویری ویری انوویٹیو اسٹیپ فارورڈ. اب وہ جی جی پلیز سر کوشچن یہ تھا کہ جیسے آپ نے ایک مثال دی کہ ڈیمانڈ نوٹس کی. سر اب پہلا تو میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا اس میں وہی فارمیلٹی ہمیں پوری کرنی پڑے گی کہ جیسے ہم نے متعلقہ ڈپارٹمنٹ نے نوٹس وغیرہ کیا جیسے بھی, کیونکہ اکثر کیا ہوتا تھا کہ جو ہمارے آتے تھے ایڈیز وغیرہ ان کے پاس ایک ججمنٹ ہوتی تھی 2010 SCMR 2030 جی. ایک تو یہ ہے کہ کیا وہ وہاں پہ اپلائی کرے گی. اب وہ ایریئرز ہے نا جی, یہ تو ایریئر کی بات ہی نہیں ہم کر رہے ہیں سر, مطلب نوٹس وغیرہ جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ کو دینا ہے وہ پروسیجر چلے گا. the procedure will follow. یس. بٹ اگر پہلے پروسیجر میں یہ آ جائے گا کہ جناب یہ جس نے پیسے دیے تھے, ڈیمانڈ نوٹس ہے نا جی, ڈیمانڈ نوٹس میں یو پے دی اماؤنٹ, جب آلریڈی پے ہو گئی ہے اس کے بعد ثبوت ہے کہ جی میں نے 10 لاکھ روپے کنیکشن کا مانگا تھا, میں نے دے دیا ہے, اب واٹ از اسٹاپنگ یو فرام ناٹ پرووائڈنگ اٹ. وہ آپ کو بھی پتہ ہے کیا چیزیں ہوتی ہیں, وہ اسٹاپ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ کو تھوڑا سا ذرا خیال کر لیں تو وہ 2 دن میں اگلے دن آ جائے گا, تھوڑا خیال نہیں ہوگا تو نہیں آئے گا جی. میں معذرت کے ساتھ ٹرمینالوجی. سیکنڈ کوسچن سر از اباؤٹ جورسڈکشن. جی. اب یہ اسپیشل لا میں جیسے اسی کیس کو ہم لے کے جورسڈکشن کے بڑے پوائنٹس چل رہے ہیں, بڑی سائٹیشنز بھی اس میں ہیں, تو ایسی صورتحال میں پھر کمرشل کورٹس کی جورسڈکشن اس پوائنٹ پہ تھوڑا سا بتا دیں. کمرشل کورٹس میں اگر آپ اسپیسیفک پرفارمنس کو ڈیل کر رہے ہیں تو پھر یہ کمرشل کورٹس کی جورسڈکشن ہوگی نا جی. دعویٰ تو آپ کو اسپیسیفک پرفارمنس کا آئے گا نا جی. اب یہ میٹر والا میٹر ہے نہیں, تو میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں نا جی, وہ آپ سے تو میں ایک کمرشل ایکٹیویٹی کی بات کر رہا ہوں نا. ایک کمپنی ہے, ایک ادارہ ہے آپ کے پاس آتا ہے, ایک کمپنی ہے, رجسٹرڈ کمپنی ہے, ہیوی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, تو اس کا کیس تو اب کمرشل کورٹ میں جائے گا نا جی. وہ تو جورسڈکشن وہ ریگولر سے تو ختم ہو کے کمرشل میں آ جائے گی نا. اینی تھنگ وچ انوالوز کمرشل ایکٹیویٹی وڈ کم ٹو یور کورٹ نا جی. تو یہ جورسڈکشن کا آئی تھنک وڈ بی ٹیکن کیئر دیئر جی. سر وہ اس میں بھی ایک انٹرسٹنگ سوال ہے, اس میں بھی ہے, اس میں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیٹس ویری. سر آپ کچھ کہہ رہے تھے جیسے ناٹ ایک فیسلٹی پرووائڈر ہے نا سر, ایک فیسلٹی پرووائڈر ہے, وہ سروس پرووائڈر آپ اس کو کہہ لیں. مگر جو لیٹس سپوز میں ہوں, میں تو ایک اپنا کمرشل ایکٹیویٹی کر رہا ہوں نا سر, تو ایز لانگ ایز اٹ از اباؤٹ کمرشل ایکٹیویٹی نا جج صاحبہ, تو اٹ ول کم ٹو دا کمرشل کورٹس ناؤ. سو دا کوشچن آف جورسڈکشن وڈ بی ٹیکن کیئر آف دیئر جی. میرا نظریہ ہے جی یہ ہو گیا سر. آئی تھنک دس وڈ, میں اگر آپ کو معذرت کے ساتھ یہ کہہ سکوں جی جج صاحبہ جیسا کہ آئی تھنک دیٹ از ناٹ دا کوشچن ان آنسرڈ ناؤ. anything which involves a commercial entity, چلیں آپ ایکٹیویٹی کو بھی چھوڑ, کمرشل اینٹی جہاں آ گئی وہاں hence the commercial courts.
میں نے ایک مثال بھی آپ کو اس لیے دی کہ یو ٹاکنگ اباؤٹ واٹ اوورسیز پاکستانی آلسو. دیکھیں نا جی, تو وہ ایک جو ایک آپ نے وہ ایک کہنا نا جی, جو ایک فیتھ بھی تو ڈیولپ ہونا ہے نا جی کمرشل کورٹس میں ماشاء اللہ کہ جی. اب یہ دیکھیں اس قسم کے کیسز یہاں آ گئے, اسٹریم لائن ہو جائیں گے, اور وہ مطلب انشاءاللہ اچھی طرح سے اتنے قابل جج صاحبان بیٹھیں گے, انشاءاللہ کیسز کے فیصلے ہوں گے جو میرٹس پہ. ایک فیتھ بھی جو ہے ری اسٹیبلش ہوگا جی, اکنامک ویل بینگ بھی ہوگی انشاءاللہ. سو آئی تھنک دس از اے گریٹ اسٹیپ. آپ لوگوں کو تو بڑا ایکسائٹیڈ ہونا چاہیے جی. آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ. میں انشاءاللہ میٹر کمز ٹو می, آپ لوگوں کی کورٹس میں بھی آئیں گے. میں اتنا ایکسائٹیڈ ہوں کہ دس از میکنگ آف ہسٹری. سر ایک جو سول کوڈ سول جیسا کی جوریڈکشن ہے وہ ہے انلمیٹڈ. ٹھیک ہے کمرشل ایکٹیویٹی یہ ملینز میں ہے. جو سر آ رہا ہوں میں, 5 کروڑ ہے. آ گیا جیسا یہ بھی انلمیٹڈ ہونی چاہیے. آ گیا, میں آ رہا ہوں سر. آپ کے دونوں آپ کے سوالوں کے جواب انشاءاللہ بائی دی ٹائم آئی ول فنش مائی کویشچنس ریزنگ کویشچنز آپ کے جواب ہو جائیں. آئی ریئلی انجوائے دا فیکٹ کہ آپ جب ڈسکشن میں جو لرن کرتے ہیں نا جی, وہ دیٹس ٹو این ڈسٹنگوشڈ آڈینس لائک یور سیلفس. اچھا جی, نیکسٹ کویشچن میرا جو ہے اب وہ سر اوور لیپنگ جورسڈکشن کا ایک سوال آئی تھنک ایک ہے سر. اس میں آپ نے جو جج صاحبہ پوچھا, آپ نے جج صاحب اس کو کلیئر کر دیا. آئی تھنک جورسڈکشن کو ہم آئی تھنک وچ از آئی تھنک اوکے وی کین موو فارورڈ. اب نیکسٹ کویشچن میرا جو ہے وہ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کا ایک سیکشن 9 ہے سر. وہ کیا کہتا ہے جی, ٹو ریکور دی پوزیشن آف انلیگلی ڈسپوزیسڈ پرسن ود ان 6 months. اب آپ کی آڈینس میں تو یہ سوال کرنے کا مزہ آنا ہے مجھے کہ ایک وہ انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ بھی تو ہے, 2005 ہے, مگر اس کی ریمیڈی جو ہے جج صاحب وہ تو ہے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب. یہ میں نے لکھا تھا, یہ میں نے سوال لکھا ہے کہ اب ادھر کیا ہوگا. دیکھیں اس کی ریمیڈی کیٹیگوریکلی پرووائڈڈ ہے کہ دیٹ انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ ہے نا جی 2005 کا, آپ لوگوں کے علم میں ہے. اس کی 9 بھی یہی کہہ رہے ہیں نا جی. 9 تو یہ کہتا ہے کہ وداؤٹ ایون لکنگ انٹو دی فیکٹ کے ٹائٹل کیا ہے, دا لاسٹ پوزیشن پہ بات چلی جائے گی نا. لیز بھی تو ہو سکتی ہے نا سر, اس میں اسی یہی ہے نا جی سیکشن 9 جیسا یہی ہے جی اسپیسیفک ریلیف کا. جیسا آپ سے نہیں آپ سے یہ مٹیریل ہوگا جی سر. وہی میں کہہ رہا ہوں نا, یہ کوئی ثابت نہیں کرنا پڑے گا کہ میں مالک ہوں, یہی ثابت آپ کو کرنا پڑے گا کہ میرا پوزیشن تھا. دس از مائی انڈرسٹینڈنگ آف سیکشن 9. تو اب جو انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ ہے سر وہ آ گیا سر, وہ اس کی تو جورسڈکشن دی ہوئی ہے نا سر سیشن جج صاحب کی. تو مائی انڈرسٹینڈنگ وڈ بی, اور ناٹ اف ناٹ انڈرسٹینڈنگ, مائی ریکویسٹ وڈ بی ٹو لک ان ٹو دس. اینڈ ایون دیٹ اف اٹ انوالوز ایگزیکٹلی وہ جو آپ نے کہا, آپ نے بھی جو فرمایا ہے کہ جی وہ دوسری جورسڈکشن بھی تو ہے نا جی اویلیبل ہے, تو اس کا کیا ہوگا. تو میں کہتا ہوں کہ اگر وہ بھی اس میں بھی کمپنی انوالو ہے تو ایون دیٹ شوڈ کم ٹو یور کورٹس. میرا یہ خیال ہے سر. دیکھیں جو آپ ایڈریس کرتے ہیں وہ تو آپ سیشن جج صاحب کو ہی کرتے ہیں نا, یا آپ سینئر سول جج صاحب کو کرتے ہیں. اس کا یہ مقصد تو نہیں خالی سینئر سول جج صاحب سنیں گے, وہ تو پھر ایڈمنسٹریٹولی اس کو سول جج صاحبان کو دیتے ہیں. سیشن جج صاحب کیا آتا ہے تو ایڈیشنل سیشن جج صاحبان کو آتا ہے. تو آپ کے بھی تو ایڈیشنل سیشن جج صاحبان ہیں اور آپ کے سول جج صاحبان ہیں. سو آئی تھنک دیٹ, بٹ اس کے لیے ایک لفظ جو یوز ہو رہا ہے نا وہ میرے لیے تھوڑی سی اس نے اٹینشن لی, اینڈ آئی تھنک دیٹ از این امپورٹنٹ ورڈ. اٹ از لینڈ گریبرز. تو اب اس کا بھی دیکھ لینا سر. وہ کمرشل ایکٹیویٹی میں بھی یہ سوال بہت زیادہ ہے. جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ مجھے جب میں امریکہ میں تھا تو مجھے سب کہتے تھے آپ خرید لیں, میں کہتے تھے میں پاکستان میں نہیں ہوں, میں نے نہیں خریدنا. دیٹ واز مائی پرسنل. وہ اب ہو تو میں ضرور کہوں کہ نہیں میں لوں گا, بیکاز یو نو تھنگس آر یو نو اس کورٹس کے سیٹ اپ ہونے سے اتنا فیتھ ریسٹور ہوگا انشاءاللہ کہ جی اپنا یو نو دی ریمیڈیز ہوتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ ذرا ذہن میں رکھیے. And inshallah, you know, if there's a place and a time, I will also raise this question کہ جی یہ ایک سوال آتا ہے اور آئے گا, اور maybe in other cases also. آپ نے بھی فرمایا
کہ جی جورسڈکشن کا ایشو جو ہوگا. تو اس میں بھی آئی تھنک دیٹ اف اینی تھنگ انوالوز لائک دیٹ اٹ شوڈ آلسو کم ٹو یور کورٹ. جی آپ دیکھیں آپ اس میں ایک ریلیٹڈ لا کو بھی جیسا آپ دیکھ لیں, آپ کا ایک قانون ہے جو کہتا ہے فارن ایکسچینج پروٹیکشن ایکٹ, ٹھیک ہے. پھر آپ کا جو ہے آپ کی کمرشل ایکٹیویٹی کو بھی یہ تھوڑا سا سیف گارڈز مل جائیں گے نا, کہ آپ کی کورٹس ہیں اور ہے. یہ ایک کویشچن تھا جی میرے ذہن میں نے اس کو لکھ لیا. لیٹ می ریز فیو مور کویشچنس. یہ ہینڈ ریٹن ہی ہیں جی, بس یہ جب میں پڑھ رہا ہوتا ہوں تو میرے ذہن میں کچھ آتے ہیں. اب جو اوورسیز کے کیسز آئیں گے جی, اوورسیز پاکستانیز کے جو کیسز آئیں گے وہ بھی تو کمرشل کیسز ہوں گے نا جی, اس میں بھی تو کمرشل نیچر کے کیسز آئیں گے سر. تو اس کی بھی جو کمرشل ان نیچر ہے اس کی جورسڈکشن وڈ سمپلی بی یورس. اور یہ دیکھیں کتنا بڑا ایک سٹیپ اور کتنا پازیٹیو سٹیپ جو ہے یہ ہے کہ now you know that as far as a commercial entity is involved, you have the jurisdiction of the commercial courts. I think so. اب آپ کی یہ دیکھیں جو آپ کے فائنینشیل فیسلٹیز ہیں, کسی آپ کا ایک بورور کے ساتھ ایگریمنٹ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کو ایکٹ اپون ہو, اس کو بھی کہاں جانا چاہیے, دیٹ از آلسو اے کویشچن. آئی ایم ناٹ سیئنگ بینکنگ ہو, فائنینشیل انسٹیٹیوشن آ گیا تو پھر آپ کی بینکنگ کورٹ میں چلے جائے گا. ڈیفالٹ آ گیا تو آف کورس دیٹ وڈ گو ٹو بینکنگ کورٹس. بٹ اگر دو ایگریمنٹ کے اوپر کویشچن ہے کہ میں نے لون فیسلٹی اپلائی کی بھی تھی, میں نے اپنا پارٹ پورا کر دیا, آپ نے نہیں دیا, یا آپ کی طرف سے سارا کچھ ٹھیک ہے, میں ڈیفالٹ کر رہا ہوں. سو واٹ وڈ ہیپن ٹو دوز کیسز ویئر commercial entities concerned and where should they go? That would be another question, sir. Exactly, sir. That's kind of آپ نے نا وہ کیا اس کو کوزے میں بند کر دیا جی, مطلب آپ اس کو کہہ دیں ایگزیکٹلی یہی کہ انڈرسٹوڈ ہے, تو اٹس این امپلائڈ کانٹریکٹ. تو جب آپ سروس پرووائڈرس کی بات کریں گے نا سر, تو وہ امپلائڈ کانٹریکٹ ہو جائے گا نا جی, کہ واسا ہے, پانی نہیں آ رہا جی, تو میں اتنی بڑی میں نے 100 کروڑ روپے کی جگہ لی ہوئی ہے, کمرشل ایکٹیویٹی شروع ہونی ہے, واٹر نہیں ہے, تو بیسک فیسلٹیز نہیں ہے. سو دوز دیٹ وڈ, جس طرح ایئر لائن کی ٹکٹ وڈ آلسو بی این امپلائڈ کانٹریکٹ نا جی. سو یہ والا جو کویشچن آئے گا نا جی امپلائڈ کانٹریکٹ کا, یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ اور اتنا اسپیڈی آنسرز ہیں ان کے. دیکھیں نا جی, دی آنسرز آر رائٹ دیئر, they're available and they're right there. Though we're talking about what? We're talking about specific relief act as such. But in a broader sense, we're talking about commercial activity and commercial laws. اس کے علاوہ جی آپ کا جو میں کویشچن ریز کرنا چاہ رہا تھا, ایکسکیوز می, آپ ایک ایزمنٹ کا دعویٰ ہے, آپ لوگوں کو پتہ ہے جی ایزمنٹ کا دعویٰ ہے. ایک جگہ ایک کمرشل یوز کے لیے ایک جگہ لے لی جاتی ہے, ہم کمرشل اینٹیٹی سے بھی نکلتے ہیں, کمرشل یوز کے لیے لیتے ہیں. مثال کے طور پہ 25 کروڑ روپے کی ایک ہے, ایک اس پہ ایک دعویٰ آ جاتا ہے کہ جی ایزمنٹ کا دعویٰ آ گیا ہے نا جی. اب ہاؤ وڈ یو ڈیل ود اے سچویشن لائک دس ان دا کمرشل کورٹ؟ آتے تو ہے نا سر, ایک دعویٰ آ تو سکتا ہے سر کہ نہیں آ سکتا. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس میں اس کی انفورسمنٹ کے لیے ایک دعویٰ آ جاتا ہے, ون ہیز ٹو ڈیل ود دیٹ آلسو نا جی. اس کے لیے بھی اوور لیپ کرتے ہیں نا, جیسے فیکٹری ہے سر, وہاں پہ کیمرہ لگا ہوا ہے, ایبسلیوٹلی, وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت زیادہ ہمارا ایزمنٹ کا ایشو آ گیا, نوائز پولوشن آ گئی جی, تو اس سے بھی زیادہ چیز ہو گئی. ایزمنٹ کا دیکھیں نا جی, رائٹ ٹو ایئر آ گیا جی, آپ کا رائٹ ٹو, الٹیمیٹلی پھر ایوری تھنگ, اف یو آسک می آئی وڈ سے ایوری تھنگ دین افیکٹس دی رائٹ ٹو لائف. ٹھیک ہے نا جی, تو مطلب آپ کا تو مطلب بہت سارے کویشچنز آ گئے نا جی, بٹ ڈیل آپ نے کرنا ہے, ایزمنٹ بھی اب آپ نے ڈیل کرنی ہے, اس میں کمرشل اینٹی آ گئی. اب دیز وڈ بی دا کویشچن جو انشاءاللہ جب وہ میں نے آپ کو جہاں سے شروع کیا تھا نا سر, میں آپ کو وہیں پہ لے کے جاتا ہوں. جو ایولیوشن ہے وہ ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ لیپ آف فیتھ, اور انشاءاللہ
the jurisprudence that evolves, وہ help کرتی ہے determining these inshallah these very interesting goals. اور یہ بڑی زبردست میرا خیال ہے کہ it's a dynamic development in Pakistan's history. میں ذاتی طور پہ اس عمر میں بھی بڑا ایکسائٹیڈ ہوں کہ this is such an interesting activity, much needed, and it's never too late. So اللہ کا بڑا کرم ہے کہ جی ہم we there جی we talking about, I'm talking to I have the honor of talking to the commercial judges. You see, the phrase is new, but you see how far reaching اس کے effects ہیں, اور inshallah it will prove to be I think a wonderful experience آپ لوگوں کے لیے بھی, ہمارے لیے بھی. But I'll come to your courts and saying a lot of these things, اور پھر اس میں بڑا ایک دلچسپ ایک I look at this development as a very exciting times in the history of our country. سے میں اس میں ایک سوال آخری 2 رہ گئے ہیں, میں اس پہ آ کے کرتا ہوں, پھر سر آپ کے سوال اب ہمارے پاس ہیں کوئی 2 منٹ ہیں جی. سر سی پی سی میں ایک پروسیجر میں ایک پروویژن ہے جس کو کہتے ہیں میڈیشن. 89A کہیں گے سر جی, امینڈمنٹ, تو میں وہ سول پروسیجر کی امینڈمنٹ میں اس کے بعد آ رہا ہوں. میڈیشن کا وہ کہتے ہیں مینڈیٹوری ریفرل. تو یہ کمرشل کورٹ کے ججز کے لیے آئی تھنک دس ول بی اے ویری ویری امپورٹنٹ پروویژن ٹو لک ایٹ, کہ شروع میں مینڈیٹری ریفرل ہے, بلائیں, میڈیٹ کر دیں, اسی میں فیصلہ بہت ساری چیزوں کا ہو جائے گا. آپ اگر سروس پرووائڈر کو بلائیں گے نا, آپ کہیں گے یہ پیسے دے دیے, وائی آرنٹ یو ڈوئنگ دس, آئی تھنک اٹ ول بی سالوڈ, آئی ایم شیور اٹ ول بی سالوڈ, ہو جائے گا انشاءاللہ ہوگا. وہ سر ایک بھی مان جائیں گے. میرا ذاتی خیال ہے کہ میڈیشن ہیز اے لاٹ آف پوٹینشیل, دیر از اے لاٹ آف پوٹینشیل فار میڈیشن ان دیز ایکٹیویٹیز. ٹھیک ہے, ایک کلچر بھی فرق ہوگا نا جی, ایک کمپنی ہے وہ بھی نہیں چاہے گی, ایک کمرشل اینٹی بھی نہیں چاہے گی, آئی ایم شیور سروس پرووائڈر بھی نہیں چاہے گا, بٹ ہو گیا, چلیں کوئی بات نہیں, دیٹ ول بی ڈن اینڈ یو موو فارورڈ. وہ کیا ہے سر؟ ٹھیک آپ کی بات ہے, مگر وہ آربیٹریشن کی جو بات ہے اس پہ ایک آپ کا سیشن ہے. سو I'll rather stay to specific relief. تعمیل مختص خاص, تو میں اپنا لیکچر بھی خاص ہی رکھتا ہوں specific relief. So I'll narrow it down. Last question that I want to raise before such a distinguished audience. Choi صاحب بڑا زبردست ان کا response, and I'm so very honored to be here and start. اب جی civil procedure میں amendment آئی ہے 2018 میں شاید ہے, 18 میں ہے. میں اس کا عرض کر دیتا ہوں, پھر آپ کا سوال لے لیتا ہوں. وہ میرا سوال یہ ہے کہ اس میں آپ کو میڈیشن کی ایک فیسلٹی موجود ہے مینڈیٹری. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جج صاحبان کے پاس کیس اس وقت آئے گا جب دونوں سائڈوں سے جواب آ جائے گا. میڈیشن اگر ورک آؤٹ نہیں کر سکے گی, جواب آ جائے گا, فار یو دا تھنگ وڈ بی ٹو اسٹارٹ وتھ فریمنگ آف ایشوز. اب آپ ذرا اس کو دیکھیں نا جی, مرحلے کو, تو یہ کتنے مراحل طے کر کے آپ اس سٹیج پہ آ جاتے ہیں جہاں سے اب آپ فاسٹ ٹریک کام آپ کا شروع ہو گیا. اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے اس میں کہ آپ کو پھر ایک ٹائم دینا پڑ جائے گا کہ اتنی دیر میں ہم نے اس کو کرنا ہے. تو فاسٹ ٹریک جو ہے, 1 ونڈو, فاسٹ ٹریک, ایز آف بزنس, آئی تھنک this is probably one of the most fascinating times in the history. کہ آپ یہ تو اس امینڈمنٹ سے بھی بہت سے فائدے اٹھائے جا سکتے. اس امینڈمنٹ کا بھی بیٹر یوز جیسا we can do. Any question that you have جی, میں پورے ٹائم پہ ختم کر دی ہے, کوشش کی ہے. I have tried to cover as much, مگر ایک آخری سوال میرا رہ گیا, وہ جج صاحب نے بھی پوچھا تھا, بڑا زبردست سوال. وہ سوال یہ ہے کہ لیٹس سپوز ایک کمرشل ایکٹیویٹی کے لیے آپ زمین لے لیتے ہیں اور اس میں پریمپشن کا دعویٰ آ جاتا ہے. آپ مجھے آپ بتائیں کہ جی ہمارے بھائی نے تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا, اس نے بیچ دیا. ایسے ہی آتا ہے نا سر, میرے نال پریمپشن ہوگی تو پھر میں تو سر پھر وہ سوال پاور آف اٹرنی پہ تو نہیں ہے. اچھا, وہ بھی ایک سوال ہے سر.
اسٹے کیسے گرانٹ کریں گے؟ دے نہیں سکتے نا ریپیریبل لاس میں ہوتا سیکشن 56 بالکل ٹھیک ہے. سیکشن بتا دیا کیا مطلب اس نے پوچھے نا ہم اس کو سیکشن 56 56 انجنکشنز کی بات، انجنکشنز کی بات کریں جی کیونکہ اسپیشلی ریلیف ایکٹ میں سیکشن بالکل ہے. اس کے ایکسیپشنز کیونکہ ہم کمرشل ایکٹیویٹی مانیٹری ایشوز ہے ٹھیک ہے وہ ڈیٹرمنڈ ہے آلریڈی ڈٹرمنٹ. اس ٹھیک میں انجیکشن گرانٹ نہیں کیا جائے گا جی. پہلے دن ہی اگر تو دیکھیں نا وہ جو بیسک جو اس کے انگریڈینٹس ہیں، میں لفظ یہ یوز کرتا ہوں ہمیشہ، انگریڈینٹس آف اسٹے، وہ کیا ہیں؟ پرائما فیشائی کیس، ایریپیریبل لاس، اور کیا؟ بیلنس آف انکنوینئنس ہو گیا نا، جس کو بیچارے کا کوئی کیا ہی کرایا نہیں کچھ، اس کو تو پھر لاس بھی ہے. بیلنس آف کنوینئنس تو نہیں، بیلنس آف انکنوینئنس. آپ کی پریپوزیشن تھی نا اس میں، اس کو اگر تو مانیٹری میٹر ہے لیکن اس کو لاس ریلیویبل ہونا ہے کیونکہ وہ تو کینسلیشن سیک کرنے لگے کرونا کی آڑ میں. دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ نا سر، کہ وہ تو اب آپ دیکھیں نا جو بگیسٹ پرابلم دیٹ دی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز آر ڈیلنگ ود ایٹ دس مومنٹ کو کہتے تھے ہمارا ریشیڈیول کر دیں وہ ساری لون فیسلٹی. دیٹس جی میں سر آپ سر سارا کچھ ہے، مگر کوشچن یہ ہے کہ یہ اوور لیپنگ کوشچنز ہمیشہ جورسڈکشن میں آتے ہیں. یہ اوور لیپنگ کوشچن، اس کو رادر اگر آپ کہیں نا the concept is called the conflicting jurisdictions. اوور لیپنگ نہیں، کنفلکٹنگ جورسڈکشن ہے. وہ 9 سیکشن 9 والی کو دیکھیں نا سر، وہ ہے نا وہ فوجداری درخواست ہے، وہ جو آپ 2005 کے انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ میں دیں گے جی. اب کوشچن یہ ہے واٹ از این ایریپیریبل لاس. میں نے ایک کیس کیا تھا کلوز ٹو شیخوپورہ، وہ ایک لینڈز ہیں وہاں پہ، وہ میرے کلائنٹ جو ہیں وہ اسٹارٹنگ اپ کمرشل ایکٹیویٹی، انہوں نے بہت زمین لے لی تھی. وہ کچھ ایکڑوں کے بعد پہلا نوٹس آ گیا جی. میں خوش ہوا، میں کہا جی میرا کام بڑھتا جا رہا ہے. شروع کی وکالت تھی. وہ کیس کیا تھا کہ جی اس پہ تو ملٹیپل سیل ڈیڈز ہیں. اچھا اب اس پہ اب لا دیکھیں تو کیا ہے؟ فرسٹ ان ٹائم پریویلز. اب فرسٹ ان ٹائم یس پریویلز، بٹ اوروں کا بھی تو ایشو آ گیا نا جی بیچ میں. سو دس از کائنڈ آف دیز آر دا کویسچنز دیٹ یو وڈ ہیو ٹو لک انٹو. اور یہ دیکھیں فرسٹ اسٹیپ از آلویز امپورٹنٹ، and if inshallah first step is in right direction, everything else will settle down. The first step forward is important, and let's take this first step forward inshallah. We will inshallah succeed.